میرے امو میرے امو میرے امو میرے امو میرے امو میرے امو اے میرے امو اے میرے امو اے میرے امو اے میرے امو بالی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو بالی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو اور مجھے فرقت میں نہ تڑ پائیے امو اے میرے امو بالی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو بالی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو تمہارے بعد نہ جانے کیا کیا رنج اٹھائے ہیں پشت پہ در ظالم کے تو منہ پہ تماچے کھائے ہیں اور ستم میں کتنے سہوں بتلائیے امو اے میرے امو بالی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو بالی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو اے میرے امو پانی نہیں مانگوں گی میں ایک گھونٹ بھی میرا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل چار پیش کیجے اگر ولائے علی اہل دانش قبول کرتے ہیں کہ پیش کیجے اگر ولائے علی کہ اہل دانش قبول کرتے ہیں اور جن کے دل میں نہیں ہے عشق علی ارے وہ عبادت فضول کرتے ہیں کہ جن کے دل میں نہیں ہے عشق علی کہ وہ عبادت فضول کرتے ہیں. ایک اور درود بھیج دیں محمد وآل محمد. آخری کلام میں ایک مطلب اور چند شعر اور سماعت کروں. ڈر ہے کیا طوفان کا جب مشکل کشا عباس ہے کہ ڈر ہے کیا طوفان کا جب مشکل کشا عباس ہے اور پار ہوگی میری کشتی
نہ خدا عباس ہے کہ پار ہوگی میری کشتی، نہ خدا عباس ہے۔ اور آیے تطہیر میں عباس شامل ہو گئے، یہ آیے تطہیر میں عباس شامل ہو گئے۔ ارے فاطمہ نے جب کہا بیٹا میرا عباس ہے، کہ فاطمہ نے جب کہا بیٹا میرا عباس ہے، وہ دیکھ کر ہیبت کو جس کی دل دھڑکنا چھوڑ دے، کہ دیکھ کر ہیبت کو جس کی دل دھڑکنا چھوڑ دے۔ ارے ایک حیدر ہیں جہاں میں دوسرا عباس ہے، کہ دیکھ کر ہیبت کو جس کی دل دھڑکنا چھوڑ دے۔ ارے ایک حیدر ہیں جہاں میں دوسرا عباس ہے۔ بس آخری شعر، کہ ناز کرتی ہیں وفائیں اپنے رب کو دیکھ کر، کہ ناز کرتی ہیں وفائیں اپنے رب کو دیکھ کر۔ ارے ساری دنیا میں وفاؤں کا خدا عباس ہے، کہ ناز کرتی ہیں وفائیں اپنے رب کو دیکھ کر، کہ ساری دنیا میں وفاؤں کا خدا عباس ہے، کہ ڈر ہے کیا طوفان کا جب مشکل کشا عباس۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ کہ دنیا میں عزت نہیں، جنت میں گھر نہیں، دنیا میں عزت نہیں، جنت میں گھر نہیں، اور عشق حسین دل میں تمہارے اگر نہیں، دل میں ایک سلوات بھیج دیں۔ دنیا میں عزت نہیں، جنت میں گھر نہیں، عشق حسین دل میں تمہارے اگر نہیں، گھر گھر امام باڑے ہیں میرے حسین کے، اور لیکن یزید تیرا زمانے میں گھر نہیں۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلب شہزادی کی شان میں پیش کروں کہ جتنی بھی جہاں میں میری عزت ہے سکینہ
सकीना जितनी भी जहां में मेरी इज्जत है सकीना, सब आपके अम्मू की बदौलत है सकीना, सब आपके अम्मू की बदौलत है सकीना। शेर समाज फरमाएंगे। सीने से लगाए है तेरी मश्क को परचम, सीने से लगाए है तेरी मश्क को परचम, उल्फत नहीं गाजी को मवादत है सकीना, उल्फत नहीं गाजी को मवद्दत है सकीना। जिस शाम में कैदी तुझे दुश्मन ने बनाया, जिस शाम में कैदी तुझे दुश्मन ने बनाया, अरे उस शाम में अब तेरी हुकूमत है सकीना, उस शाम में अब तेरी हुकूमत है सकीना। कि जन्नत की तमन्ना जिसे होगी उसे होगी, जन्नत की तमन्ना जिसे होगी उसे होगी, अरे मेरे लिए रोज़ा तेरा जन्नत है सकीना, मेरे लिए रोज़ा तेरा जन्नत है सकीना। आखिरी शेर मक्ता समझ रहे हैं कि याद आते हैं बाबा तेरे जब पीते हैं पानी, याद आते हैं बाबा तेरे जब पीते हैं पानी, बचपन से तो अपनी यही आदत है सकीना, बचपन से तो अपनी यही आदत है सकीना। मक्ते का विषय समाज सुनाए। खुशनूदिए अब्बास है खुशनूद को हासिल, खुशनूदिए अब्बास है खुशनूद को हासिल, किस दर्जा तेरी उस पाइनात है सकीना, जितनी भी जहां में मेरी इज्जत है सकीना, सब आपके
امو کی بدولت ہے سکینہ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وال شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا شہر حسین دہر میں آباد ہو گیا اور حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا حقانیت کا سب کو سبق یاد ہو گیا اب بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید بیعت کا مسئلہ تیرا دم بھر میں ہے یزید ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا ٹکرا کے شے سے آپ ہی برباد ہو گیا ایک نعرہ صلوات دو چار شعر اور پیش کہ خوف کیا جو زندگی پرخار ہے حب سرور ہے تو بیڑا پار ہے حب سرور ہے تو بیڑا پار ہے الفت شبیر جس دل میں نہیں الفت شبیر جس دل میں نہیں زندگی اس کے لیے بیکار ہے زندگی اس کے لیے بیکار ہے اور اس لیے ہے مدح سرور لازمی اس لیے ہے مدح سرور لازمی کہ زندگی کو روشنی درکار ہے زندگی کو روشنی درکار ہے اور اس لیے ہے مدح سرور لازمی اس لیے ہے مدح سرور لازمی کہ زندگی کو روشنی درکار ہے اور جا نہیں سکتا کوئی بیہوب بیان جا نہیں سکتا کوئی بیہوب بیان خلد میں شبیر کی سرکار ہے خلد میں شبیر کی سرکار ہے اٹھ رہا ہے آج بھی جس کا علم اٹھ رہا ہے آج بھی جس کا علم وہ حسینی ہی علم بردار ہے وہ حسینی ہی علم بردار ہے اے مسرت جو میرے سرور کا ہے اے مسرت جو میرے
سرور کا ہے خلد کا بے شک وہی حقدار ہے، خلد کا بے شک وہی حقدار ہے۔ سلام کے 4-5 شعر حاضر خدمت۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، یہ درس ہے فطرس سا گناہگار فرشتہ، یہ درس ہے فطرس سا گناہگار فرشتہ، شبیر کے جھولے سے شفا مانگ رہا ہے، شبیر کے جھولے سے شفا مانگ رہا ہے، حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا ہے، وہ بھاگی ہیں یہی گھاٹ سے کہتی ہوئی فوجیں، اب کل وفا اذن وغا مانگ رہا، اب کل وفا اذن وغا مانگ رہا ہے، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے، اے کاش کوئی جا کے مقصر سے یہ پوچھے،
حق کس کی ولایت کا خدا مانگ رہا اے کاش مقصر سے یہ پوچھے کوئی جا کر حق کس کی ولایت کا خدا مانگ رہا ہے اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ اکبر کا اکبر سا پسر رن کی رضا مانگ رہا ہے اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ اکبر سا پسر رن کی رضا مانگ رہا ہے ہم چاہیں فریدات ہواؤں کا فرشتہ ہم کیا ہیں فریدات ہواؤں کا فرشتہ عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا کہ زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا فرش غم حسین کی زینت بنا دیا زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا فرش غم حسین کی زینت بنا دیا گا دو مصرے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ فرش غم حسین کی زینت بنا دیا سرور نے سرپا باندھ کے رومال فاطمہ سرور نے سرپا باندھ کے رومال فاطمہ حر تجھ کو بادشاہ سلامت بنا دیا سرور نے سرپا باندھ کے رومال فاطمہ حر تجھ کو بادشاہ سلامت بنا دیا حر تجھ کو بادشاہ سلامت بنا دیا درود بھیجے محمد کہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر ہوتا ہے غم شبیر کا پھر اس پر اثر ہوتا ہے صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر اشک غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے صاف ہو جاتے ہیں دھندلائے ہوئے سب منظر اشک غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے آئیے اندر تشریف لے آئیں اشک غم جب تیرا آئیے درود بھیجیں محمد اشک غم جب تیرا پلکوں سے گزر ہوتا ہے شعر ملاحظہ فرمائیے گا مسرت بھائی کہ حر کو لے آئی ڈاکٹر صاحب کہ حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف حر کو لے آئی ہلاکت سے شہادت کی طرف کم سے کم الفت شہ کا یہ اثر ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیے کہ خوش کیوں نہ ہو فقیر عطائے حسین سے خوش کیوں نہ ہو فقیر
عطائے حسین سے وہ بھی ملا جو مانگ نہ پائے حسین سے، خوش کو نہ ہو فقیر عطائے حسین سے، وہ بھی ملا جو مانگ نہ پائے حسین سے۔ ایسے کسی بھی شخص کی سنیے نہ کوئی بات، ایسے کسی بھی شخص کی سنیے نہ کوئی بات جو رفتہ رفتہ ذہن ہٹائے حسین سے، ایسے کسی بھی شخص کی سنیے نہ کوئی بات جو رفتہ رفتہ ذہن ہٹائے حسین سے، جو رفتہ رفتہ ذہن ہٹائے حسین سے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کیسے کہہ دوں، کیسے کہہ دوں، عرش سے کوئی یہاں آیا نہ تھا، کیسے کہہ دوں عرش سے کوئی یہاں آیا نہ تھا، مجلس سرور تھی تبلیغی کوئی جلسہ نہ تھا، کیسے کہہ دوں عرش سے کوئی یہاں آیا نہ تھا، مجلس سرور تھی تبلیغی کوئی جلسہ نہ تھا، مجلس سرور تھی تبلیغی کوئی جلسہ نہ تھا، کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد کو سمجھا نہ تھا، چشم ماں روشن دل ماں شاد کو سمجھا نہ تھا، میں نے جب تک روضہ شبیر کو دیکھا نہ تھا، چشم ماں روشن دل ماں شاد کو سمجھا نہ تھا، میں نے جب تک روضہ شبیر کو دیکھا نہ تھا۔ آج سے منسوب شعر ملاحظہ فرمائیے کہ کیا علی کا شعر پانی بھر رہا ہے مشق میں، کیا علی کا شعر، کیا علی کا شعر پانی بھر رہا ہے مشق میں، نہر پر کچھ دیر پہلے تو یہ سناٹا نہ تھا، کیا علی کا شعر پانی بھر رہا ہے مشق میں، نہر پر کچھ دیر پہلے تو یہ سناٹا نہ تھا، نہر پر کچھ دیر پہلے تو یہ سناٹا نہ تھا۔ اب کیا کریں؟ اچھا جی، کہ وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب، وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب، کہے گا سارا زمانہ حسین زندہ باد، وہ دن بھی دور نہیں ہے حسن فراز کے جب، کہے گا سارا زمانہ حسین زندہ باد، جسے بھی جینا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں، جسے بھی جینا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں، اسے تو کہنا پڑے گا حسین، جسے بھی جینا پڑے، جسے بھی جینا ہے عزت کے ساتھ دنیا میں، اسے تو کہنا پڑے گا حسین زندہ باد، اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، دو رخ ہیں جس کے دونوں پر لکھا ہے کربلا، اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، دو رخ ہیں جس کے دونوں پر لکھا ہے کربلا، اور جس کا نشان مٹ نہیں سکتا ہے حشر تک، جس کا نشان مٹ نہیں سکتا ہے حشر تک، بیعت کے منہ پر ایسا تماچا ہے کربلا، جس کا نشان مٹ نہیں سکتا ہے حشر تک، بیعت کے منہ پر ایسا تماچا ہے کربلا، بیعت کے منہ پر ایسا تماچا ہے کربلا۔ اب میں جناب 4 منٹ سے سماعت فرمائیں، ایک سروات اور بھیج دیں۔ کہ کتنے ہی عصر ہو گئے تعمیر خلد میں،
کتنے ہی قصر ہو گئے تعمیر خلد میں، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے، چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے۔ چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے، اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے۔ یہ بھی چار میں سے سماعت فرمائیں۔ کی شان سے پرچم عباس اٹھانے والا، شان سے پرچم عباس اٹھانے والا، وہ آنے والا ہے محمد کے گھرانے، شان سے پرچم عباس اٹھانے والا، آنے والا ہے محمد کے گھرانے والا، بادشاہوں کی طرح خلد میں بیٹھا ہوگا، او نام عباس پر دولت کو لٹانے۔ اچھا ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بادشاہوں کی طرح خلد میں بیٹھا ہوگا، نام عباس پا دولت کو لٹانے والا۔ یہ بھی چار میں سے سماعت فرمائیں۔ کہ ہمارے خون کی پاکیزگی یہ کہتی ہے، ہمارے خون کی پاکیزگی یہ کہتی ہے، ہزار بار کہیں گے ولید پر لانا، ہمارے خون کی پاکیزگی یہ کہتی ہے، ہزار بار کہیں گے ولید پر لعنت،
बचाएगा कौन लानत से, और करे यजीद का बेटा यजीद पर लानत, करे यजीद का बेटा यजीद पर लानत। एक मतलब 3-4 आखिर में वो समझ पड़ो ना, फिर मर्सिया फरमाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? शुएब साहब जो है मर्सिया पेश फरमाएंगे आपके सामने। एक सलवात भेज दें आपके साथ कि शबीर का ऐसा कोई ज़वार नहीं है, शबीर का ऐसा कोई ज़वार नहीं है, ओ अब्बास मेरा जिसका मददगार नहीं, अब्बास मेरा जिसका मददगार नहीं है। शेर समझ फरमाएंगे, सवाल भेज दें। के गुजरे हैं जो दिन मजलिसो महफिल में हमारे, गुजरे हैं जो दिन मजलिसो महफिल में हमारे, एक लम्हा भी उनमें कोई बेकार नहीं है, कि अब्बास के रहेवार की रफ्तार के आगे तूफान की रफ्तार भी रफ्तार नहीं है। खास तौर से आखिरी शेर समाज फरमाएं कि इस तरह किया घाट पर अब्बास ने हमला, इस तरह किया घाट पर अब्बास ने हमला, अरे दरिया पा कोई आने को तैयार नहीं है, इस तरह किया घाट पर अब्बास ने हमला, दरिया पा कोई आने को तैयार नहीं है। ये भी एक शेर समाज फरमा रहे कि होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, होती है मेरे घर में तबर्रे की तिलावत, अरे कोई भी मेरे घर में रवादार नहीं है। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शुएब साहब से वहाँ उमर से पेश फरमाए। नारे सलवात। इस बात से महसूस करो क्या है सकीना, इस बात से महसूस करो क्या है सकीना,
عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کی ایک نہج بلاغہ ہے سکینہ، جو مشق میں بھر سکتا ہے دنیا کے سمندر، کونین میں بس وہ تیرا سخا ہے سکینہ، کونین میں بس وہ تیرا سخا ہے سکینہ، صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد علی اہل بیتہ
الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم. صلوات. حضرات، سورہ مبارکہ نساء کلام الہی کا چوتھا سورہ ہے. پہلا سورہ سورہ حمد، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران اور چوتھا سورہ ہے سورہ نساء. نساء کا لفظ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ اس سورہ میں اللہ نے خواتین سے متعلق کچھ امور بیان کیے ہیں، لہذا اس سورہ کا نام ہی سورہ نساء ہے. یہ بات میں مجلس پہ بیٹھے ہوئے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو قرآن کے سوروں کے نام ہیں، تو ان ناموں کی وجہ سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ قرآن کے اس سورے کا یہ نام ہے تو اس پورے سورے میں اسی شے کا تذکرہ ہو. مثلاً بہت بڑا سورہ ہے بقرہ. بقرہ کہتے ہیں گائے کو. تقریباً 2.5 پاروں پر محیط ہے یہ سورہ اور 250 سے زیادہ آیات ہوں گی اس سورے میں. لیکن اس میں 3-4 آیتوں میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس میں گائے کا ذکر ہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اسی کے قبیلے کے ایک شخص کے دروازے پر لا کے ڈال دیا. تو اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے، تو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر مارو، یعنی جو قتل ہو چکا ہے اس کے جسم پر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتائے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ایک جگہ پر بیان ہوا، لیکن اس کی وجہ سے پورے سورے کا نام جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اسی طرح سے سورہ آل عمران ہے. اس میں اللہ نے آل عمران کا تذکرہ کچھ آیتوں میں کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ اس میں بیان ہوا ہے. یا مثلا سورہ عنکبوت ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، تو 2-3 آیتوں میں مکڑی کے جالے کا تذکرہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے پورے سورہ کا نام سورہ عنکبوت ہے. اس کے سوا اس میں نماز کا ذکر ہے، عبادتوں کا ذکر ہے، تمام احکامات موجود ہیں. ہاں کچھ سورے ایسے بھی ہیں کہ جن کا جو نام ہے اسی کے مطابق اس میں آیات ہیں اور صرف وہی تذکرہ ہوا ہے. مثلا جیسے سورہ توحید، سورہ توحید میں توحید ہی کا تذکرہ اول سے آخر تک ہوا ہے. تو بات زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یا مثلا سورہ فیل ہے، تو اس میں اللہ نے وہ ابابیل والا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ابرہا نے سفید ہاتھیوں کا لشکر لے کر حملہ کیا. سورہ یونس ہے، پورا سورہ آپ پڑھ ڈالیے تو بالکل سورہ کے آخر میں 2-3 آیتوں میں جناب یونس کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ کا نام جو ہے وہ سورہ یونس ہے. یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا بچے جو ہیں وہ قرآن کے مزاج سے آشنا ہو جائیں. تو سورہ نساء نام تو خواتین کے نام پر ہے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اس کے شروع میں اللہ نے خواتین سے متعلق کچھ امور بیان بھی کیے ہیں،
لیکن اس کے بعد اس میں اور بھی بہت کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، عقائد سے متعلق بھی اور اعمال سے متعلق بھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو سورہ نساء ہی کی یہ آیت ہے، میرے خیال میں آپ حضرات نے جتنی مجلسیں سنی ہوں گی اپنی زندگی میں، اس میں آپ نے بہت سی مجلسیں علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے اس آیت کے ذیل میں بھی سماعت فرمائی ہوں گی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو کہ جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو اولی الامر کے سلسلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد ہمارے پاس امامت کا معصوم سلسلہ موجود ہے۔ صلوات پڑھیں۔ لیکن اور لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی اولی الامر کے معنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے بادشاہ کے ہیں، حاکم وقت کے ہیں، جس کے سر پر تاج ہو، جس کے زیر قدم تخت ہو، جو تخت و تاج کا مالک ہو، جس کے ہاتھ میں عنان حکومت ہو، وہ اولی الامر ہے۔ اور نے کہا آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کہا لغت میں لکھا ہے۔ تو دیکھیے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کے معنی لغت سے نہیں طے ہوتے۔ اگر خالی لغت کو، ڈکشنری کو بنیاد بنایا جائے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ مثلا اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو آپ لغت میں دیکھیں کہ صلاۃ کے معنی کیا ہیں۔ تو لغت میں جب آپ کو صلاۃ کے معنی ملیں گے تو نہ اس میں کہیں رکوع ہوگا، نہ کہیں سجدہ ہوگا، نہ کہیں قیام ہوگا، نہ کہیں قرات ہوگی، نہ کہیں 2 رکعتیں، نہ 4 رکعتیں، نہ 3 رکعتیں۔ پھر صلاۃ کے بارے میں کیا لکھا ہوگا؟ میں نے کہا صلاۃ کے معنی ہے دعا کے۔ صلاۃ کا مطلب ہے لغوی اعتبار سے دعا، تو اب آپ دعا کریں، بس دعا کریں، اسی کا نام صلاۃ ہے۔ تو کیا فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت ہم مسجد میں جائیں اور دعا کریں اور کچھ نہ کریں؟ اور کوئی پوچھے آپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں دعا کر کے، تو اس کو فوراً آپ لغت نکال کے دکھائیں گے کہ لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی عقلمند آدمی ہوگا تو آپ سے کہے گا کہ بھئی صلاۃ کے معنی کیا ہیں، یہ لغت نہیں بتائے گی، پھر کون بتائے گا؟ کہ اللہ کا رسول بتائے گا، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہے نا۔ یعنی جو طریقہ نماز ہے یہ رسول اللہ ہی نے تو سکھایا ہے نا، انہوں نے تو بتایا ہے نا۔ تو جواب دیا جائے گا کہ بھئی لغت کے اعتبار سے صلاۃ کے معنی طے نہیں ہوں گے، بلکہ مصلی پہ آ کے رسول بتائیں گے کہ صلاۃ کسے کہتے ہیں، صلاۃ کا تعارف رسول مصلی پہ آ کے کریں گے۔ بس یہی ہم بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے صلاۃ کے معنی کیا ہیں یہ لغت نہیں بتائے گی، اللہ کے رسول مصلی پہ آ کے بتائیں گے، ایسے ہی اولی الامر کے معنی کیا ہیں یہ لغت نہیں بتائے گی، غدیر کے ممبر پہ آ کے نبی بتائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اب دیکھیں قبلہ یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے احکامات صادر فرمائے ہیں امامت کے سلسلے میں یا رسالت کے سلسلے میں یا نماز کے سلسلے میں یا روزے کے سلسلے میں، تو اب ہر آدمی اپنے اعتبار سے اگر عمل کرنے لگے تو اختلافات بہت زیادہ سامنے آئیں گے، اور کوئی صراط مستقیم پر قائم رہ بھی نہ پائے گا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے ایسے تو کوئی نماز پڑھ رہا ویسے، تو اگر اس میں اتنے اختلافات ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ کسی نہ کسی کو نمونہ عمل قرار دے کہ بھئی دیکھو جیسے یہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے تم نماز پڑھو، جیسے یہ روزہ رکھ رہے ہیں ایسے تم روزہ رکھو، جس طرح سے یہ حج کر رہے ہیں اس طرح سے تم حج کرو۔ بس میں اپنی منزل کے اوپر آ گیا۔ تو اب اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، تو اب ہم کو بھی تو یہ درکار ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کریں، کوئی نمونہ عمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ یعنی بندوں میں کوئی ہونا چاہیے جو اللہ کی اطاعت کرے، جس سے معلوم ہو کہ بھئی پرفیکشن کیا ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے۔ صلوات پڑھتے بر محمد۔ تو اللہ کے بندوں میں کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، ایسے ہی رسول کی اطاعت کیسے کی جائے۔ اس کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ بندوں میں کوئی ایسا ہو جو بتائے کہ رسول کی اطاعت کیسے کی جائے۔ تو اب اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، اس کے لیے نمونہ عمل ہے پیغمبر اسلام، اور کیا آپ نے، اس کے لیے نمونہ عمل ہے پیغمبر اسلام۔ پیغمبر اسلام نے اللہ کی اطاعت کیسے کی، خداوند عالم نے خود بتا دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا
वही यंजूहा, ये तो कोई बात ही नहीं करते जब तक इन पर अल्लाह की वही नाजिल न हो जाए। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये तो कुछ चाहते ही नहीं सिवाय इसके कि जो अल्लाह चाहता है। इन्होंने संग्रेजे उठा के फेंके, अल्लाह ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, आपने नहीं फेंके मगर अल्लाह ने फेंके। तो बात ये समझ में आई कि रसूल ने अल्लाह की इताअत इस तरह से की कि अल्लाह ने इनके अमल को अपना अमल करार दिया। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद। अल्लाह की इताअत के लिए हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है कि पैगम्बर इस्लाम की हयात तैयबा, यानी पैगम्बर नमूना अमल हैं अल्लाह की इताअत के सिलसिले में। अब रसूल की इताअत के सिलसिले में नमूना अमल कौन है? आप समझे या नहीं समझे हैं? अब जाहिर सी बात है, देखिए जो हमारी मजलिसों का मिजाज है उसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है कि भाई रसूल की इताअत के सिलसिले में उनको तो नमूना अमल बनाया नहीं जा सकता जिनको रसूल ओहद में पुकारते रहे वो नहीं आए। सलावत पढ़ते बार मोहम्मद उनको तो या फिर उनको भी नमूना अमल नहीं बनाया जाएगा कि जिनको बार बार रसूलुल्लाह की रिसालत में शक होता रहा, तो फिर नमूना अमल रसूल के सिलसिले में कौन है? कि भाई नमूना अमल रसूल के सिलसिले में वो है कि जिससे रसूल कहें कि आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ तो वो हजारों तलवारों के साए में सो जाए। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद। यही सिलसिला आगे बढ़ेगा। अब मौला अली के बाद इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर। तो ये पूरा सिलसिला है हमें बताने के लिए कि देखो रसूल की इताअत कैसे की जाए। अब आखिर में सुनिए अजीज़ों, अब अल्लाह ने 3 इताअतों का हुक्म दिया, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उलिल अम्र की इताअत। अल्लाह की इताअत के सिलसिले में नमूना अमल है पैगम्बर की ज़ात, मौला अली की इताअत के सिलसिले में नमूना अमल है मौला अली की ज़ात। तो अब ये भी ढूंढना पड़ेगा ना कि उलिल अम्र की इताअत के सिलसिले में नमूना अमल कौन है? इसके लिए भी किसी शख्सियत की ज़रूरत है या नहीं है? अब बिल्कुल है। तो अब कोई ऐसी शख्सियत लेके आइए कि जिसकी मर्जी उलिल अम्र की मर्जी हो। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद जिसकी रजा उलिल अम्र की रजा हो। तो उलिल अम्र के लिए जो नमूने अमल है उस शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी है हजरत अबुल फजल अब्बास के। उलिल अम्र की इताअत कैसे की जाए ये कौन बताएगा? ये आका अब्बासी तो बताएंगे। पूरी जिंदगी आका अब्बास की देख डालिए, सिवाय हुसैन के और नजर क्या है? सिवाय इमाम हुसैन के कुछ भी हजरत अब्बास की ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आ गए और जाहिर सी बात अभी मातम भी होना है। हमको आने में ताख़ीर हो गई, बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ मेडिकल कॉलेज के पास, तो वहीं से निकलने ही में मेरे ख्याल में आधे घंटे से ऊपर लग गया। मौला आपको सलामत रखे। बहुत क़दीम तरीन ये प्रोग्राम है, आप हज़रात शिरकत करते हैं। लेकिन मैं मसाइब से पहले आका अब्बास के सिलसिले में सिर्फ एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, उसको आप बहुत गौर से सुनिए। देखिए शजाअत और है और जज्बातियत और है। कभी कभी लोग जज्बातियत को शजाअत समझ लेते हैं। जज्बातियत का नाम शजाअत नहीं। अक्सर नौजवान समझते हैं कि साहब हज़रत अब्बास मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कोई जज्बाती शख्सियत जो हर मामले में फ़ौरन आगे बढ़ जाए बग़ैर सोचे समझे हुए। नहीं अजीज़ों, ऐसा नहीं। अब इससे बड़ी कोई मिसाल मैं पेश नहीं कर सकता। 2 ख़ानदानों में, 2 घरों में मसलन इख्तिलाफ हो गया और इस इख्तिलाफ ने बढ़ते बढ़ते फसाद की शक्ल इख्तियार करी। आपस में मारपीट भी हो गई, लड़ाई भी हो गई, झगड़ा भी हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है अजीज़ों, कितना ही झगड़ लीजिए, कितना ही लड़ लीजिए,
لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو بات چیت ہی سے ہوتا ہے. ایسے ہی نا, جو فیصلہ ہوتا ہے آخر میں وہ آپ 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, سال, 2 سال, 3 سال, 10 سال, 20 سال, لیکن آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ گفتگو سے ہوتا ہے, بات چیت سے ہوتا ہے. تو بیچ میں کچھ لوگ پڑ گئے, دیکھیے میری مثال سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اب بیچ میں کچھ لوگ پڑے, انہوں نے کہا بھائی بات چیت ہو جائے, تو کہا کہ بھائی آپ بھی نہ جائیے, آپ بھی نہ جائیے, آپ بھی اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیجئے اپنے گھر سے, اب وہ بھی اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیں, اور وہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر لیں اس مسئلے کے اوپر. تو اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور وہ بات چیت کے لیے کسی کو بھیجتا ہے تو کس کو بھیجتا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا, ہاں, بڑے یا چھوٹے کا مسئلہ نہیں, کس کو بھیجتا ہے وہ بات چیت کے لیے؟ اس نے کہا بھائی ان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے, تم نہ جاؤ, تمہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے, تم نہ جاؤ. یہ صبر نہیں کر پاتا, فوراً ہاتھ اٹھا لیتا ہے, تم بھی نہ جاؤ. یہی ہوتا نہیں ہوتا, یہ فوراً جذبات پہ آ جاتے ہیں, یہ بھی نہ جائیں. پھر کون؟ کہ ہمارا یہ لڑکا جو ہے یہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہے, سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے, یہ جائے گا ہماری طرف سے بات کرنے کے لیے. عزیزوں, شب عاشور لشکر یزید امام حسین کی طرف بڑھا. دیکھیے میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عباس کے سلسلے میں جو ذہنوں میں خیالات موجود ہیں ان میں بہت سی باتیں درست نہیں ہیں. تو جب ادھر سے لشکر آیا تو امام حسین نے کس سے کہا بات کرنے کے لیے جاؤ؟ کس سے کہا؟ آقا عباس سے کہا بھئی عباس آپ جائیں, بات کرنے کے لیے جائیں. اور جو لفظ ہے امام حسین کا وہ یہ ارکب بے نفسی, ارکب کا مطلب سوار ہوں, جائیں بات کریں, بے نفسی میں آپ پر قربان, آپ جائیں بات کرنے کے لیے. دیکھیں خاص معاملہ یہ ہے کہ امام حسین اتنے بڑے مسئلے میں حضرت عباس کو بھیج رہے ہیں کہ آپ جا کے بات کریں. اور جیسا کہ بیان ہوتا ہے کہ 1 رات کی مہلت لینے کے لیے کسے بھیجا جا رہا ہے؟ حضرت عباس کو بھیجا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں شجاعت. آپ نے غور کیا؟ اسے کہتے ہیں اولی الامر کی اطاعت. امام حسین بھیج رہے ہیں, حضرت عباس جا رہے ہیں. اب یہاں پر بھی ایک بات ہے, اب وہ بات یہ ہے کہ امام حسین نے کہا جاؤ بھیا جا کے بات کرو. کہیں نہیں ملتا کہ امام حسین نے کہا ذرا نرمی سے بات کرنا, سخت لہجے میں بات نہ کرنا, سب سے پہلے یہ آیت پڑھ دینا, پھر یہ حدیث پڑھ دینا, گفتگو اس طرح سے شروع کرنا, ایسے بات تمام کرنا. کچھ بھی امام حسین نے حضرت عباس سے نہیں کہا, بس یہ کہا کہ بھیا عباس آپ جائیں جا کے بات کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عباس اس شخصیت کو کہتے ہیں جن کی بصیرت پر عصمت بھروسہ کرتی ہے. صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, جن کی بصیرت پر عصمت بھروسہ کرتی ہے کہ جائیے آپ جا کے بات کیجئے. امام حسین جانتے ہیں کہ عباس وہی کہیں گے جو ہم چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت عباس کی بصیرت کا ثبوت بھی ہے, یہ ان کی عصمت کی دلیل بھی ہے. صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد. جانتے ہیں کہ بھائی یہ وہی کہیں گے جو ہم چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور نہ کہیں. یہ ہیں آقا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزوں, آج 8ویں محرم, آج کے دن کو عزاداروں نے منسوب کر دیا ہے آقا عباس. شہادت تو سب کی 10 محرم کو ہوئی ہے, لیکن دن بانٹ لیے گئے رونے کے لیے, گریہ کرنے کے لیے. تو 8ویں محرم کو ہر جگہ آقا عباس کا تذکرہ ہوتا ہے, آقا عباس کی حاضری ہوتی ہے, آقا عباس کے علم سجائے جاتے ہیں, آقا عباس کے نام کا ماتم ہوتا ہے, انہی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. ہاں عزیزوں, ہماری جان قربان سرکار قمر بنی ہاشم پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار اجازت مانگ رہے ہیں. پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب خیمے میں جاتے ہیں, بی بی سکینہ سے مشق لیتے ہیں, مشق لے کے عباس خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. ہمارے ہی شہر کے شاعر تھے جناب قرار لکھنوی, کیا زبردست نوحہ انہوں نے کہا, ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے, مطلع ہی غضب کا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بزرگ شاعر گزرے ہیں انہوں نے جو نوحے کہے ہیں, کیا نفسیات کو بھر دیا ہے, اس میں نفسیات کو بھر دیا ہے. میں اپنے بچوں سے
اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ان نوحوں کو ترک نہ کیجیے جو آپ کے گھر کی بیاضوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو ترک نہ کیجیے، ان کو پڑھیے ضرور، اس لیے کہ وہ نوحے وہ ہیں جن میں بالکل جذبات بھرے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرار صاحب کیا کہتے ہیں کہ دریا پر، کیا سادے سادے مصرے ہیں، وہ کہتے ہیں دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں۔ آپ سب کے گھروں میں پڑھا جاتا ہوگا کہ دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں۔ دوسرا مصرع غضب کا رکھ دیا، احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے کہ بھئی دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب حضرت عباس پانی لینے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ کون کھوجا؟ چھوٹے چھوٹے بچے نہ آگے، ہمارے جیسا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک شعر اور سن لیجئے کہ بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک، غضب ہے کہ بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک، اور جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھاتے ہیں۔ آقا عباس بچوں کے واسطے پانی لینے جا رہے ہیں، میدان میں آئے، دریا پہ قبضہ کیا، پانی بھرا، لے کے چلے۔ آپ نے آج دن بھر سنا ہوگا مجلسوں میں، بازو قلم ہوئے، آنکھ میں تیر لگا، سر پہ گرز پڑا۔ عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، امام حسین کو آواز دی، فرمایا الان انکسر ظہری، بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین بھائی کے سرہانے آئے، سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا، آقا عباس نے پھر زمین پر رکھ لیا، پھر اٹھا کے زانوں پر رکھا، انہوں نے پھر زمین پر رکھ لیا۔ 3 بار جب ایسا ہوا تو کہا بھیا عباس کیا میرے زانوں پر سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی اذیت ہوتی ہے؟ آقا تکلیف کیسی، آرام ہی آرام ہے، آپ کی گود میں پل کے بڑا ہوا ہوں، لیکن آقا 2 خیال ذہن میں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری آنکھ میں ایک تیر لگا ہوا ہے جو سر کے دوسری طرف نکل گیا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر آپ میرا سر اپنے زانوں پر رکھیں گے تو اس تیر کی نوک سے آپ کے زانوں کو اذیت نہ ہو۔ میں کہوں گا عباس حسین کا اتنا خیال ہے کہ تیر کی نوک سے حسین کے زانوں کو اذیت نہ ہو۔ ذرا تھوڑی دیر کے بعد آگے دیکھو، وہی حسین تیروں پر رکے ہوئے، کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا نہیں ہے، کوئی زخموں کو صاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا مولا میں نے سنا ہے کہ جب رسول خدا نے دنیا کو چھوڑا تو ان کا سر بابا علی کے زانوں پر تھا، جب بابا علی کی شہادت ہوئی تو ان کا سر بھیا حسن کے زانوں پر تھا، جب بھیا حسن کو ظاہر تو شہید کیا گیا تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا۔ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، آپ میرا سر اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ جب آپ کی شہادت ہوگی تو آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا؟ میں کہوں گا اے میرے آقا عباس، عصر کے وقت جنت کو چھوڑ کے سیدہ آ جائیں گی، حسین کا سر اپنی آغوش میں لیں گی، شمر کا خنجر چلے گا، زمین کربلا کو زلزلہ آئے گا، آسمان خون کے آنسو روئے گا، منادی ندا دے گا الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا۔ سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو، اے میرے امو، والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو، اے میرے امو، پانی نہیں مانگوں گی میں ایک گھونٹ بھی میرا وعدہ ہے، تم دریا سے لوٹ کے آؤ یہ پانی سے زیادہ ہے، آ کے مجھے پھر بابا سے ملوائیے امو، اے میرے امو، والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو، اے میرے امو، والی سکینہ کہتی تھی آ جائیے امو، اے میرے امو، کاش تمہیں دیتی نہ اجازت میں دریا پر جانے کی، کس میں پھر ہوتی ہمت ایسے مجھ کو تڑپا۔
से फरहरा परचम का लहराइए अम्बू। मेरे अम्बू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्बू। मेरे अम्बू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्बू। मेरे अम्बू जब से गए हैं बाबा कोई ना तरस मुझ पर खाता है। जो भी यहाँ आता है नया वो जुल्म मुझ पे ढाता है। क्या ये यतीमी है मुझको समझाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू कौनो मोहम्मद कासिम अकबर जैसे बरादर छीन लिए। आपने इतनी प्यार से जो पहनाए थे गौहर छीन लिए। बालिया जालिम से मेरी दिलवाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू कानों से मेरे खून रवा है और रुखसार भी नीले हैं। दुर्रा भी वो मारते हैं निकली हुई जिसमें कीले हैं। जुल्म सितम से हमको बचाने आइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू कैसे लिखे है दर वो गम जो बीते सकीना पे एहसन। कहती थी रो के अम्मू जा जख्मी है मेरा सारा बदन। आके हमें इस कैद से अब छुड़वाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू वाली सकीना कहती थी आ जाइए अम्मू। मेरे अम्मू भाई अब्बास भाई अब्बास भाई अब्बास भाई अब्बास। शाह हर वार पे जालिम के ये देते थे सदा। भाई अब्बास उठो मेरी मदद को। शाह हर बार पे जालिम के ये देते थे सदा। भाई अब्बास उठो मेरी मदद को। ज़ेरे खंजर हूँ मैं कटता है मेरा खुश्क गला। भाई अब्बास उठो मेरी मदद को। शाह हर बार पे जालिम के ये देते थे सदा। भाई अब्बास उठो मेरी मदद को। शाह हर बार पे जालिम के ये देते थे सदा। भाई अब्बास उठो मेरी मदद को। मैंने जब सीना
اکبر میں سنا دیکھی تھی، اے میرے غازی عجب ہو گئی حالت میری، میں کبھی سوئے فلک دیکھ رہا تھا رو کر، میرے حالات پہ ہنستے تھے سبھی اہل شکی، اور میں رو رو کے کہتا رہا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر وار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر وار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو۔ میں نے اکبر کا جنازہ جو اٹھانا چاہا، گر گیا خاک پہ میں مجھ سے نہیں اٹھا گیا، کر کے رخ میں نے میرے بھائی نجف کی جانب، میں نے سکینہ
ایک بار کہا آؤ مدد کو بابا، اور ہر بار تمہیں میں نے پکارا بھیا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو۔ بعد اس کے یہ عجب میں نے قیامت دیکھی، پیاس سے ہو گیا بے حال میرا ننھا جری، اس کی مادر نے تڑپ کر یہ کہا تھا مجھ سے، میرے اصغر کو پلا لاؤ اے آقا پانی، جب نہ پانی ملا اصغر کو تو یہ میں نے کہا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس اٹھو میری مدد کو، شاہ ہر بار پہ ظالم کے یہ دیتے تھے صدا، بھائی عباس